یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ اب آپ شائستہ بانو سے علاقائی خبریں سنیے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اس مہینے کی 5 تاریخ کو وگیان بھون میں 75 منتخب اساتذہ کو اساتذہ قومی انعامات تقسیم کریں گی۔ سابق صدر جمہوریہ ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کی یوم پیدائش کو ہر سال بھارت میں یوم اساتذہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس سال سے اساتذہ کے قومی انعامات کے دائرے میں توسیع کر ان میں اعلیٰ تعلیم کے محکمے کے اساتذہ اور ہنرمندی اور کاروبار کی وزارت کے افراد کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس سال 50 اسکولی اساتذہ، اعلیٰ تعلیم کے محکمے کے 13 اساتذہ اور ہنرمندی اور کاروبار کے 12 اساتذہ کو انعام سے نوازا جائے گا۔ یہ انعام ایک سند 50,000 روپے اور چاندی کے تمغے پر مشتمل ہے۔ انعام حاصل کرنے والے اساتذہ کو وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کرنے کا موقع ملے گا۔ وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل گورکھپور میں 629 کروڑ روپے کی لاگت کے 195 ترقیاتی پروجیکٹوں کو عوام کو معنون کیا اور سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاستی حکومت کی ہمہ جہت ترقی اور شفاف پالیسیوں سے ریاست مسلسل ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ گزشتہ 6.5 برسوں کے دوران ریاست کے سبھی شعبوں کی ترقی ہوئی ہے۔ پوروانچل بھی اس ترقی کے سفر میں پیچھے نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی بہبودی اور ترقیاتی پالیسیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ ترقی اور خوشحالی کے نقشے پر نئے اتر پردیش کا نیا گورکھپور ابھر رہا ہے۔ پروگرام سے قبل وزیر اعلیٰ نے گورکھپور مندر احاطے میں جنتا درشن پروگرام کے دوران آس پاس کے اضلاع سے آئے لوگوں سے ملاقات کر ان کے مسائل سنے اور افسران سے لوگوں کی پریشانیوں کے معقول تصفیے کے احکام دیے۔ جناب یوگی نے خاص کر خواتین کے تحفظ اور غیر قانونی قبضوں سے متعلق معاملوں کو سنجیدگی سے لے کر ان کے تصفیے کرنے کے احکام دیے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے قومی صدر جے پی نڈا کل غازی آباد میں میری ماٹی میرا دیش مہم کے تحت شہید میجر موہت شرما کے گھر پہنچے اور ان کے اہل خانہ سے ان کے آنگن کی مٹی کلش میں لی اور ونے اسمرتی واٹیکا میں شجرکاری کی۔ جناب نڈا نے کہا کہ یہ مہم 2 ستمبر سے 15 ستمبر تک چلے گی۔ بعد میں انہوں نے پارٹی کارکنان کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے فوجیوں کی قربانی سے ملک طاقتور بنا ہے اور اس کی تعمیر میں ان کا بڑا تعاون ہے۔ میری ماٹی میرا دیش پروگرام قوم کو آگے لے جانے کا موقع ہے۔ مئو ضلع کی گھوسی اسمبلی سیٹ پر انتخابی تشہیر کا آج آخری دن ہے۔ اس اسمبلی سیٹ پر 5 ستمبر کو ووٹ ڈالے جائیں گے اور ووٹ شماری 8 ستمبر کو ہوگی۔ اس سے قبل کل سبھی پارٹیوں کے لیڈروں اور اسٹار کمپینر نے اپنے امیدواروں کے لیے عوامی جلسے کیے اور ووٹ دینے کی اپیل کی۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر لیڈر وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے کل گھوسی میں ایک عوامی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی امیدوار دارا سنگھ چوہان کو بھاری ووٹوں سے جتانے کی اپیل کی۔ انہوں نے مرکز اور ریاست کی حکومت کی فراہمی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں بدعنوانی اور مافیا راج کو ختم کر قانون کا راج قائم ہوا ہے۔ مرکز اور ریاست کی عوامی بہبودی اسکیموں کا فائدہ عام لوگوں کو مل رہا ہے۔ دوسری جانب بی جے پی لیڈر اور اقلیتی بہبود وزیر دانش انصاری نے بی جے پی کے امیدوار کو اقلیتی فرقے کی حمایت ملنے کا دعویٰ کیا ہے۔ عوامی جلسے کو ریاستی صدر بھوپین چودھری اور معاون پارٹیوں کے لیڈران نے بھی خطاب کیا۔ سماجوادی پارٹی کے مقامی لیڈر پارٹی امیدوار سدھاکر سنگھ کے حق میں عوامی جلسے کر رہے ہیں، بلکہ گھر گھر جا کر لوگوں سے پارٹی امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کر رہے ہیں۔ دریں اثنا سماجوادی پارٹی کے قومی صدر اکھلیش یادو نے کہا کہ گھوسی کی عوام سماجوادی پارٹی کے حق میں ووٹ کرنے جا رہے ہیں۔ G20 میں بھارت کی صدارت جشن سیریز میں آکاشوانی لکھنؤ کے ذریعے آج G20 واک فار واٹر مہم کا کامیاب انعقاد ہوا۔ چیف سیکرٹری درگا شنکر مشر نے آبی تحفظ کے عہد کے ساتھ G20 واک فار واٹر مہم کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس اہم انعقاد میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا۔ چیف سیکرٹری نے اس موقع پر جل ہے تو کل ہے کا پیغام دیتے ہوئے پانی کی ایک ایک بوند بچانے کی اپیل کی۔ آکاشوانی پروگرام ہیڈ مینو کھرے نے بتایا کہ اس مہم کا مقصد پانی کے بارے میں بیداری پھیلانا، پانی کے تحفظ کی اہمیت بتانا اور نوجوانوں کو بیدار کرنا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ آکاشوانی کے ذریعے 100 دنوں کی آبی تحفظ پروگرام کی سیریز کی آج سے شروعات ہوئی ہے، جس میں آبی تحفظ پروگرام مسلسل نشر کیے جائیں گے۔ پروگرام میں آکاشوانی کے افسران اور ملازمین سمیت دیگر معزز افراد بھی شامل ہوئے۔ پیلی بھیت ضلع میں قومی شاہراہ نمبر 730 پر گڑوا کھیڑا پولیس تھانے کے قریب آج صبح ایک سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کی 3 خاتون سمیت 4 افراد کی موت ہو گئی اور 2 شدید طور سے زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق ہلاک افراد لکھنؤ کے باشندے تھے اور اپنی کار سے نینی تال جا رہے تھے۔ صبح قریب 4 بجے ان کی کار سڑک کنارے کھڑی ایک گاڑی سے ٹکرا گئی، جس سے 4 افراد ہلاک ہو گئے اور 2 زخمی ہو گئے۔ دریں اثنا پیچھے سے آ رہی روڈ ویز بس ڈرائیور نے حادثہ دیکھ کر بس روکی
کی تو پیچھے سے آ رہی دوسری بس نے ٹکر مار دی، اس میں بھی 4 سواریاں زخمی ہو گئیں۔ سبھی زخمیوں کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ گاڑیوں کو قبضے میں لے لیا گیا ہے اور لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ آکاش وانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں اب ختم ہوئیں۔